ہر انسان کو ایک ہوس لگ جاتی ہے، ہوس۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے نا، کالا، اللہ کے بندو دیکھو 23 گھنٹوں کا جو کام ہے یہ کرو تم، لیکن ایسے کرو کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ ہاں، اگر تم اس سے اپنی دنیا سنوار رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو، جب بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے، جب بندہ حرام کاموں میں اتر جاتا ہے، تو پھر بندہ ایک سود کا کام کر رہا ہے، سود کا کاروبار چلا رہا ہے، ایک زنا کے اڈے چلا رہا ہے، اور ایک ہی 23 گھنٹوں کی بھی دکان لے کر بیٹھا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی حرام طریقے سے کر رہے ہیں، یہ بھی حرام کما رہا ہے۔ اور ہر وہ انسان جو اللہ کے حکم کے خلاف کام کر کمائے گا، پھر ان کی کیٹیگری کہاں ہونی ہے؟ حرام کاموں میں ہونی ہے۔ اب ایک بندہ شراب پی رہا اور ایک بندہ پیشاب پی رہا، فرق ہے اس میں؟ بتاؤ مجھے۔ جیسے پیشاب حرام ہے ایسی شراب حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے ایسے حرام کام حرام ہے۔ جس طریقے سے ہر کام حرام کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، تم اس کام کو کرو گے تو کیا وہ تمہارے لیے صحیح ہو جائے گا، مناسب ہو جائے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں اجی عالم ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں، یہ تو عالم بھی کر رہے ہیں۔ دیکھو، اللہ جو آگ کو بھڑکائے گا، جہنم سے جو دہکائے گا، آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں نا کہ اللہ عالموں سے جہنم کو بھڑکائے گا، وہ عالم کون ہوئیں گے؟ اللہ کے فرمانبردار ہوئیں گے وہ عالم۔ آپ نے یوں سنا ہے کہ عالموں سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا، وہ عالم کون سے ہوئیں گے؟ ہر عالم ہوگا کیا؟ اللہ کے جو بندوں کو اللہ کی طرف لاتے ہیں، ہمارے جو انڈیا کے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے دلی نظام الدین سے تبلیغ کا کام ان کے ذریعے شروع ہوا، انہوں نے کیسے تبلیغ کری؟ وہ عالم نہیں تھے؟ بتاؤ۔ جو یہ ہمارے مولانا ارشد مدنی ہیں، کتنا بڑا اللہ ان سے کام لے رہا ہے، یہ عالم نہیں ہے؟ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، کتنے بڑا عالم ہیں، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، یہ عالم نہیں ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب، یہ عالم نہیں ہے؟ جو یہ ہمارے جو علماء اکرام تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، جو یہ اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں جن سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، جو اللہ کے حکم پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو صحیح راہ دکھا رہے ہیں، جو ہمارے رہبر بنے ہوئے ہیں، کیا یہ عالم نہیں ہے؟ یہ اللہ سب سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ سوچو۔ ہاں، یہ سب عالم ہیں، سب عالم ہیں، اور ہر عالم وہ کامیاب ہے جس نے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور یہ جو عالم ہے جو جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا، یہ کون سا عالم ہے؟ جنہوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، غلط استعمال کیا، ناجائز فائدہ اٹھایا، لوگوں کی مدد تو کی لیکن اپنے علم کو بیچ کر۔ اب وہ بندہ دیکھو تو صحیح، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اللہ کے وہاں فیصلہ خوبصورتی پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے وہاں فیصلہ پیار محبت پر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تم ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، چلو آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ اچھا، نبی کے عاشق تھے، بہت یاد کرتے تھے نبی کو، چلو آپ کو بھی معاف کر دیا جائے۔ نہیں 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 نہیں، اگر کوئی نبی ہے اور اس کی اولاد نافرمان ہے، وہ معاف نہیں ہونے کا ہے۔ نبی کا عمل الگ ہے اور اولاد کا عمل الگ ہے، عالم کا مقام الگ ہے اور اولاد کا مقام الگ ہے، فیصلے الگ ہیں۔ ایک بیٹا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور ایک باپ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک باپ ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور ایک بیٹا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ ان کو باپ بیٹے کے اعتبار سے معاف نہیں کرنے کا ہے۔ جس عالم نے غلط کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا، اپنے علم کا غلط فائدہ اٹھایا، کیونکہ اللہ پوچھے گا نا، اللہ سوال کرے گا، میرے بندے کتنا علم سیکھا، کتنے پر عمل کیا؟ پوچھے گا اللہ، کتنے پر عمل کیا؟ یہ عمل ہے؟ کسی کو پیسے لے کر ستانا؟ بتاؤ۔ لیکن جو یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھکانہ ان کا بھی اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دنیا تو تم اپنی اچھی کر لو گے، دنیا تو سنوار لو گے، لیکن تم ناکام تو یہاں بھی رہو گے۔ ہاں، انشاءاللہ اللہ کامیاب یہاں بھی نہیں کرنے کا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ظالم انسان وہاں بھی کامیاب نہیں ہونے کا ہے، جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہو، جو اللہ کے بندوں کو تکلیف میں گھیرتا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے علم نہیں کرتا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتا ہو،
اس کی دنیا بھی اچھی نہیں اور آخرت بھی اچھی نہیں۔ آپ کو دیکھتا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جن کے پاس خوب مال و دولت ہے وہ چہرے سے تمہیں اچھے نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، وہ اندر سے جلتے تڑپتے رہتے ہیں، وہ اندر سے تکلیف میں رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں۔ ہاں آپ دیکھتے ہوں گے ان کی کمیاں پوری نہیں ہوتی ہیں، خوب مال و دولت، دل کو سکون نہیں ہے، آگ لے گئے ایسی کمائیوں میں۔ تو وہ جو عالم ہوں گے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ عالم ہوں گے جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا ہوگا، اپنے علم کا غلط فائدہ اٹھایا ہوگا، لوگوں کو لوٹا ہوگا، لوگوں کو پریشانیوں میں گھیرا ہوگا۔ وہ عالم جہنم میں جائے گا جو علم رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، جو جان بوجھ کر غلط کرتا ہو۔ اللہ اسے کیسے بچا سکتا ہے، کیسے معاف کر سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جان بوجھ کر کرنا یہ تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ایک کو تو یہ ہے کہ علم نہیں ہے، اور تجھے تو علم بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے بس ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیے اللہ پر یقین رکھیے، لیکن اندھوں کی طرح نہیں۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن یہ بات اللہ کے حکم سے نہیں ہونے کی ہیں۔ اگر تو اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا تو اللہ کا حکم جب ہوگا جب تو خود چاہے گا، جب تو خود اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا۔ اب اللہ چاہ رہا ہے کہ بندہ زنا کر رہا ہے، بتا مجھے، سوچ اس بات کے بارے میں۔ اتنے جو زنا ہو رہے ہیں، کہیں لڑکے غلط ہیں، کہیں لڑکی غلط ہیں، اللہ چاہ رہا ہے؟ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو یہ کہیں عورت شراب پی رہی ہے، کہیں لڑکی شراب پی رہی ہے، کہیں مرد آدمی لڑکا شراب پی رہا ہے، اللہ چاہ رہا ہے؟ یہ جو اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں یہ اللہ چاہ رہا ہے؟ اتنے بندے ناجائز حرام کاموں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے؟ اللہ کے نیک بندے بھی غلط کام کر رہے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے؟ اللہ چاہ نہیں رہا ہے، اللہ نے پرمیشن دے رکھی ہے۔ عالم ہو، تبلیغ والا ہو، نیک متقی پرہیزگار ہو، جاہل ہو، اللہ سے دور ہو، اپنے کاموں میں ہی مغن رہتا ہو، پیسے کے چکر میں ہمیشہ پریشان رہتا ہو، بیوی بچوں کے لیے کماتے اس نے عمر گزار دی ہو، اگر اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، وہ کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، وہ کیسا بھی ہو، چاہے اس نے زندگی میں خوشی دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، پریشان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اللہ ترس نہیں کھانے کا ہے، اوندے منہ پھینک دے گا جہنم میں۔ کیونکہ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، سوچ اس سے تجھے کیسا یقین کرنا تھا۔ اللہ کے نیک بندے کیسے زندگی گزار کر جاتے ہیں، دیکھ، تجھے سنائی نہیں دیتا تھا کیا؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا کیا؟ اندھوں کی طرح اللہ پر یقین نہیں کرنا ہے، اللہ پھینک دے گا اوندے مجھ جہنم میں۔ اللہ نہیں دیکھنے کا کتنا بڑا کمزور تھا، ان نے کبھی خوشی نہیں دیکھی دنیا میں، کلمہ بھی نہیں پڑھا، ساری زندگی پریشان رہا، جاؤ اوندے مجھ جہنم میں۔ اللہ کو مانتا بھی تھا، نہیں بھی مانتا تھا، اللہ کا حکم بھی پورے کرتا تھا، نہیں بھی کرتا تھا، تو اللہ یہ نہیں دیکھنے کا ہے کہ اچھا 100 سال دیے تھے زندگی کے، 70 سال عبادت کری، چلو 20 سال زیادہ کری، چلو معاف کر دو۔ نہیں، 30 سال کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ دیکھو اللہ چاہے جس کو معاف کر دے، چاہے جس کو پکڑ لے، لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہو، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، گدھا ہے، الو ہے وہ، جو صرف یہ سوچے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف نہیں کرنے کا ہے، اللہ نے پکڑ کر لی تو کیا کرے گا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے یہ ایک نالی ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی نالی ہے، انسان فل کانفیڈنس کے ساتھ اس پر سے دن بھر میں ہزاروں دفعے نکلتا ہے، ہزاروں دفعے، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس میں پیر بھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ ایک دن ہی آ گیا کہ جہاں پکڑ ہو جاتی ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ بھلی لاکھوں کروڑوں کو معاف کر دے، اگر تمہاری پکڑ ہوگی تو کیا کرو گے؟ ہو سکتی ہے، یہ نہ سوچو کہ اللہ معاف ہی کرنے والا ہے، اللہ کا نام ارحم الراحمین ہی سنا ہے، رحم کرنے والا، یہ نہیں سنا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہے، جلال والا ہے،
وہ پکڑ بھی کرنے والا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کا اور اپنے نافرمانوں کا فیصلہ نہیں کرے گا کیا؟ بتاؤ مجھے، اپنے فرما برداروں کا، اپنے نافرمانوں کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ اندھوں کی طرح یقین نہ کرو، اللہ پوچھے گا اب تم کیسے بھی ہو، کسی بھی کیٹیگری سے ہو، اچھے ہو یا برے ہو، اللہ انصاف کرے گا۔ اللہ چاہے جسے معاف کرے، چاہے جس کی پکڑ کرے، لیکن یہ مت سوچ کے بیٹھو کہ اللہ معاف ہی کر دے گا، اللہ پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ اگر پکڑ کر لی تو کیا کرے گا؟ تو اللہ کے بندے اللہ پر یقین رکھ، جیسا رکھنا ہے، اب وہ عالم ہو یا جاہل ہو، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، اور مجھ سے بھی پوچھے گا۔ ہم کو چاہیے اللہ پر یقین ایسا رکھنا چاہیے کہ جیسا حق ہے کہ مجھے حرام کاموں سے دور رہنا ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں چاہوں گا تو ہوگا، میں نہیں چاہوں گا تو میں سے دور ہو جاؤں گا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم پر آؤں، اس کی باتیں مانوں، اس کے حکم پر زندگی بتاؤں، یہ ہے اللہ کا حکم۔ یہ نہیں ہے کہ تم ٹرین کے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ کے حکم سے بچ جاؤ گے، یہ ٹرین میں رک جائے گی، تم اڑا کر تیز جائے گی، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ٹرین کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو میں بچا لوں گا۔ اگر اللہ کہتا ہے تم سے کہ کھڑے ہو جاؤ بچا لوں گا تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ نہیں رہا ہے، اللہ تم سے وعدہ نہیں کر رہا ہے کہ تم ٹرین کے آگے جاؤ میں بچا لوں گا، تم سمندر میں کود جاؤ میں نکال لوں گا، تم ایسے کرو میں تمہیں بچا لوں گا، تم بجلی کے تاروں پہ لٹک جاؤ میں تمہیں روک لوں گا، میں کرنٹ ختم کر دوں گا، اگر اللہ کہتا ہے تو شوق سے کرو۔ جب اللہ نے تم سے کہا ہی نہیں ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ پھر نہیں ہے، پھر نہیں بچنے کیوں، پھر تو وہاں گرو گے تو ڈوبو گے، کھڑے ہو گے تو اڑو گے، لٹکو گے تو پہنچ جاؤ گے اوپر۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، اللہ پر یقین اندھوں کی طرح نہیں کرنا ہے، اللہ پر یقین سمجھداروں کی طرح کرنا ہے۔ یہ پھر ان کو مت دیکھو یہ عالم ہے جاہل ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ اوندھے منہ ان کو بھی پھینک دے گا۔ ہاں، چارجنگ ان کی بھی ہونی ہے، اگر میں غلط کروں گا تو میرا بھی ہوگا، ایسے ہی تم کرو گے تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سمجھتے ہو؟ نہ برا کر نہ برا ہوگا، اچھا بن کے رہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ تو اللہ جہنم سے عالموں کو بھی بھڑکائے گا۔ وہ عالم وہ ہوں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے ہوں گے، جس کا غلط استعمال کرتے ہوئیں گے، جو اچھے نہیں ہوئیں گے، جو برے ہوئیں گے، وہ انسان سے ہی نہ ہوئیں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہوئیں گے۔ سمجھتے ہو؟ آپ سمجھدار بنو، وہ اچھے انسان ہو یا برے انسان ہو، عالم ہے جاہل، آپ اس کو مت دیکھو، آپ اپنی زندگی کا حساب لگا کر چلو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے مزاروں پہ جا کر، کسی کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے پاس جا کر، کسی سے اپنے نئی دعاؤں کو کہنا کہ بابا میرا یہ کام کرا دو، ابا یہ کام کرا دو، چاچا یہ کام کرا دو، بڑی میاں ایسے کرا دو، وہاں جا کر اپنی مرادیں رکھ لو۔ اللہ کے بندے، اللہ تجھ سے بھی ایسی محبت کرتا ہے جیسے اس سے محبت کرتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ تجھ سے بھی ایسی محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کا کوئی کام کرتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ بھائی ایک فلاں شخص ہے اس کا کیسے کام کر دو، ٹھیک ہے، تو آپ جب اچھا کام کریں گے یا وہ خود آ کر کہے گا جب اچھا کام کریں گے؟ اللہ کے تو بندے آپ بھی ہیں، آپ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ تو آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ وہ انسان نہیں ہے، میں کہاں اللہ کے انسانوں سے کمپیئر کروں۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کی تعریف میں جتنی کروں اتنی کم ہے، جتنی کروں اتنی کم ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی تو شان ہی ایسی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا جائے اپنے مالک کے بارے میں۔ اللہ تو ایسا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو۔ اللہ جیسے بزرگوں کی سنتا ہے، جیسے ولیوں کی سنتا ہے، اگر تو چاہے تو اللہ تیری بھی ایسی سنے گا، تو اللہ سے مانگ تو صحیح، کہہ تو صحیح، اللہ کی طرف آ تو صحیح، اللہ تیری بھی ایسی سنے گا۔ تو اب گمراہ نہیں ہونا ہے، اب اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے ماننی ہے، اور اب سوچ سمجھ کر، نہ تو کسی کو برا کہنا ہے نہ اچھا کہنا ہے۔ اگر کوئی اچھا ہے تو وہ اچھا ہے جس کو اللہ اچھا کہے، جو اللہ کے لیے اچھا ہے۔ سمجھتے ہو؟ ورنہ ایک اشعار ہے کہ چہرہ صاف، یہ میں ایک ویسے ہی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو دیکھو ایک اشعار ہے کہ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آنپ اور پیٹھ پیچھے سانپ، کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کہ یہ کیسا ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہ کیسا ہے؟ اللہ دلوں کا حال جانتے کہ یہ کیسا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ نہیں لگانا، یہ کالا ہے تو یہ برائی ہوگا، اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ گورا ہے تو یہ برائی ہوگا، اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ گورا ہے تو اچھا ہی ہوگا، برا بھی ہو سکتا ہے، یہ کالا ہے تو اچھا ہوگا، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اچھا برا بھی ہو سکتا ہے اور برا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ان سے اندازہ نہیں لگانا،
آپ اچھے ہیں تو آپ کے لیے سب اچھے ہیں، آپ اچھے بن کر رہیں، جو برے ہیں اللہ ان سے حساب لے گا، سمجھتے ہو؟ آپ کسی سے تعلق ایسا نہیں رکھیں جو آپ کو گمراہ کر دے، آپ کسی کا اپنے دل میں جلن حسد نہ رکھیں جو آپ کو ناکام کرا دے، جو کرتا ہے کر، جو نہیں کرتا ہے مت کر، تیرا حساب تیرے ساتھ ہے، میرا حساب میرے ساتھ ہے، مجھے اپنا اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اب اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ، اللہ کو اپنا بناؤ اور اللہ کو اپنی روداد سناؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرتے کرتے مر جاؤ، اور وہی انسان کامیاب ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔